دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا بات کرتے ہیں یہ حکومت کا جو حملہ ہماری ایویشن انڈسٹری پر ہے وہ جاری ہے۔ بعض اطلاعات یہ آئی اور آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ جو وہ ایویشن منسٹر ہیں جن کا منہ بطور توپ ایویشن انڈسٹری پر استعمال ہوا اور ان کے ایک ہی وار سے زمین بوس کر دیا گیا، پائلٹ بھی، جہاز بھی، ایئر لائنیں بھی، سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اور جن کو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ خان اعظم، وزیر اعظم پاکستان کی بھی باقاعدہ سپورٹ حاصل تھی، انہوں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا بلکہ کنفرم کیا ہے، اس کو انڈورس کیا۔ تو ایک طرف تو پارلیمنٹ میں یہ تاثر پیدا کیا گیا کہ دیکھیں جی شرمندگی ہے اور یہ غلطی ہو گئی اور معذرت خواہ ہیں، سب صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور یہ بھی خبر آئی کہ سول ایویشن اتھارٹی CAA کے DG صاحب نے بعض ممالک کو یہ خطوط لکھے، خاص طور پر سلطنت آف مسقط اینڈ عمان کا ذکر تھا کہ ہمارے پائلٹ بالکل ٹھیک ہیں، لائسنس سارے صحیح ہیں، سب کچھ سیٹ ہے۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف اب یہ خبر ہے کہ جو سسپیکٹڈ لائسنسز ہیں، یعنی پھر میڈیا میں اسی غلام سرور کا پھر بھی بیان ہے کہ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اور پھر اسی والے سے ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ 262 جو وہ کہتا ہے کہ سسپیکٹڈ ہیں، ان میں سے 15 اور سسپینڈ کیے گئے، لہذا ٹوٹل سسپینڈڈ یعنی پائلٹس وتھ سسپینڈڈ لائسنسز 93 ہو گئے ہیں، اور جن لائسنسز کو کینسل کر دیا گیا وہ 28 ہیں۔ تو اسی طرح ایک حکومتی MNA ہے خصوصی سیٹ پر، اور ظاہر ہے خصوصی سیٹ پر اگر خاتون ہو اور جس کا کوئی خاص سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو تو اس کے پاس تو ظاہر بہت طاقتور ہستیاں ہیں کئی، تو اسی طرح کی شاید کوئی خاتون ہے، عالیہ حمزہ ملک MNA اسپیشل سیٹ پر، وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ وہ میزبان نے جب یہ بات کی کہ تم نے تو ستیہ ناش پھیر دیا، ستیہ ناش کر دیا ایویشن انڈسٹری کا، پائلٹس کا، PIA کا، تو بدنامی ہوئی، جگ ہنسائی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا اس سے کون سی بدنامی ہوئی؟ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں جی کرو ممبر پہلے بھی جو ہیں وہ منشیات کی سمگلنگ اور اس ٹائپ کے دندے میں پکڑے جاتے رہے ہیں، ملوث رہے ہیں۔ ہماری یعنی تاثر ان نے یہ دیا کہ کافی سارا حصہ ہے جو ہمارے کرو کا بقول ان کے یعنی PIA میں جو کام کرتے ہیں لوگ اور سرو کرتے ہیں، تو ان کے کوئی کیسز پکڑے گئے ہیں، لہذا تب نہیں ہوئی تو اب کیا ہوا؟ یعنی دیکھیں یہ ایک سادہ سی بات ہے، ایک منسٹر کا، فیڈرل کیبنٹ کے ایک ممبر کا، اس شعبے کے منسٹر کا ایک باقاعدہ اتھارٹیٹیو انداز میں پریس کانفرنس کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ لائسنسز جو ہیں ہمارے پائلٹس کے جو ہیں مشکوک ہیں، ان کی قابل لحاظ تعداد کا تذکرہ کرنا کہ 40% ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وہ تو یقیناً ایک سول یعنی ایویشن کے لیے باقاعدہ ایک سمجھیں میزائل ہے جو انہوں نے داغ دیا ہے، اور ٹھیک نشانے پر پڑا ہے کہ اس انڈسٹری کا خانہ خراب ہو گیا ہے۔ لیکن یہ خاتون جو ہیں اتنی ذہین ہیں، اور وہی بات کہ ذہانت ان کے چہرے سے بھی آیا جی، کہ وہ فرماتی ہیں، یعنی ان کا امپریشن یہ ہے کہ اگر کوئی اکا دکا ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے ماضی میں تو یہ دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی یہ ایکویٹ کر رہی ہیں کہ کوئی ایک، یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بالفرض پاکستانی جو ہے وہ کوئی بالفرض کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے تو کہہ دینا کہ پورا پاکستان ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں عجیب کون سی بات ہے؟ اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ PIA کا کیونکہ کوئی اکا دکا بندے ایسے کسی حوالے سے گرفتاری ہوئی ہوگی ماضی میں، کسی بھی محکمے میں ہو سکتی ہے اور کسی ملک میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس کو ایکویٹ کر رہی ہیں منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سے اور اس طرح ملک کی ایویشن انڈسٹری کی تباہی سے۔ میں عموماً اس کو یہ کہتا ہوں کہ PTI کی حکومت کا سٹائل بیسٹ جو انڈیکس ہے اس کا وہ ہے پختونخوا میں جو پشاور میں BRT بن رہا ہے، یہ جو میٹرو بن رہی ہے، کہ پچھلے تقریباً یعنی کئی سال ہو گیا جی، موجودہ حکومت میں بھی گزر گیا 2 سال، پچھلا بھی کوئی سال ڈیڑھ گزر گیا، تو 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے، اور
کئی گنا اس کی لاگت میں اضافہ ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کا اینڈ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کب ہوگی۔ ویسے بادشاہ ڈیم کی آپ کو پتہ ہے کہ تیسری بار خان صاحب نے افتتاح کر دی ہے۔ پہلے نواز شریف صاحب نے 123 ارب ان کی حکومت نے مخصوص کی اور زمین جو ایکوائر کی، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڑا شور و غوغا اور بڑا چندہ پروگرام اور کہانی، وہ جو چیف ٹھگ آف بلکہ جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان تھا، اس کی سربراہی ایک دفعہ پہلے بھی 2-3 ٹینکر لے جا کر وہاں پر پانی چھوڑا گیا آپ کو پتہ ہے، اور خان صاحب نے بڑا فین فیئر کے ساتھ اس کا افتتاح کیا، یا اس کی سٹون لیئنگ سیریمنی جو بھی وہ تھی، اب پتہ نہیں کیا تھی، اب پھر افتتاح کیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ہر کام BRT ماڈل ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، یعنی جس طرح اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہونا ہے۔ کوئی سڑک بناتے ہیں تو وہاں سے بس نہیں گزرتی، کہیں کوئی نالی آگے آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور بسیں مزے کی بات ہے کہ کچھ لے کر وہ کھٹارا علیحدہ ہو گئی ہیں۔ یہی انہوں نے کام PIA کے ساتھ یا ایویشن انڈسٹری اوور آل جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے کہ دیکھیں پہلے ان پر میزائل داغا، پہلے CEO جو ہے وہ اس علق کا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سارا اسموک سکرین کریٹ کر دی گئی، جو ایک طرح سے جن کا استعفیٰ ایویشن منسٹر کے ساتھ جن کا بنتا تھا CEO ارشد ملک صاحب، وہ اب پکچر میں ہی نہیں ہے۔ وہ ایک طرف ہے سکون سے اپنا مطلب سارا معاملہ ٹھیک کر کے بیٹھے ہیں۔ تو باہر ان کو اور ایویشن منسٹر کو شرمندگی سے بچانے کے لیے پورے PIA پر یا پورے پائلٹس پر جو ہے وہ برش پھیر دیا گیا بدنامی کا، اور اس طرح تباہی پھیر دی گئی۔ اور اب ہیں کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے، کبھی کہتے ہیں نہیں وہ غلطی ہو گئی، شرمندگی ہے، سب صحیح ہے، اور کبھی پھر کہتے ہیں کہ اسی بات پر ہم قائم ہیں، باقاعدہ پروسیڈنگز بھی جاری ہیں۔ بندہ پوچھے اگر وہ مسئلہ ایسا تھا ہی تو آپ کوائٹلی پہلے پروسیڈنگز شروع کر لیتے، جو اس میں الٹیمیٹلی ایک لیگل جو ان کا سیٹ کرائٹیریا یا پروسیجر ہے، اس میں جو اینڈ رزلٹ آتا 2-4 جو بھی آتے یا 10 آتے تو ان کے خلاف ایکشن ہو جاتا، دیٹس اٹ۔ اور وہ بھی کسی فین فیئر کے بغیر، اس لیے کہ جتنا یہ کوئی فین فیئر کرنے سے آپ کو نشان عادت تھوڑا ہی ملنا تھا جی، وہ تو باجوہ صاحب کو ملنے آخر جنہوں نے 23 کروڑ لوگوں کو فتح کیا۔ تو باہر وہ پائلٹس پر اور سول ایویشن انڈسٹری پر ماشاءاللہ بڑا بھرپور کاروائیاں جاری ہیں، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ تو اللہ ہی ہے جی ایسی یعنی اس عذاب سے اس ملک کو نجات دے۔ اور ویسے جن لوگوں نے اس عذاب کے لیے دعائیں کی تھیں اور کوشش کی تھی، جنہیں بڑا شوق تھا تبدیلی کا، یہی پائلٹس تھے، PIA تھی، یہی بیرون ملک امیگرینٹس جو پاکستانی ہیں وہ تھے، اور یعنی ملازمین کا بھی کافی ایک حصہ تھا، تو سب خوش ہیں اب۔ اب توبہ، مزے کی بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری شوبز کے لوگ جو آگے تھے وہ بھی اب توبہ کرنے لگے ہیں جی، توبہ کروا دی تھی خان صاحب نے انہوں نے۔ اسی طرح ایک آپ کو نظم سنائیں گے، اس کے بعد جو پروگرام میں کروں گا وہ صرف نظم ہوگی خان صاحب کے متعلق، وہ ضرور سنیے گا، بڑی حسب حال ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، خدا حافظ۔